کچھ لوگ بڑے فخر کہتے ہیں کہ ہم علماء کو مانتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانتے اور بڑے غلط القاب لیتے. بہرحال مولانا فضل الرحمان وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک کائنات ہے. فضل الرحمان ایک جماعت کا نہیں، پورے اداروں کا اور بہت سارے تنظیموں کا سربراہ ہے. اگر کوئی کہے کہ میں آسمان کو مانتا ہوں لیکن جو آسمان میرے گھر پر ہے اس کو نہیں مانتا ہوں تو احمق ہے، بیوقوف ہے. فضل الرحمان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے ماننے کے نہیں ہے. ہم مانے یا نہ مانے، خدا کے ہاں مانا گیا ہے. اس لیے اپنا منہ کنٹرول کریں. مولانا نہ آپ کی تائید و حمایت کا محتاج ہے، خدا کی نصرت ان پر دن رات برس رہی ہے. گلے شکوے تو ہمیں بھی ان سے ہے، یہ بات تو نہیں ہے، ہم نے بہت ممبر پر تفصیل کی. گلے شکوے تو اپنوں سے ہوتے رہتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان حق کا ایک مصمم دیوار ہے. وہ اہل سنت والجماعت کا سپہ سالار ہے. وہ دیوبندیوں کا اس زمانے کا محمد بن قاسم ہے. وہ اپنے زمانے کا خالد بن ولید ہے اور ان کے اتنے استمرار اور استقامت کے ساتھ تو بڑے بڑے مخالفین نے داد دیے. آپ کیوں ایسے پتھر کے دل رکھتے ہیں کہ اس میں نرمی نہیں آتی ہے؟ واضح رہا ہے کہ میں جمعیت العلماء اسلام یا مولانا فضل الرحمان گروپ کا نہ کارکن ہوں نہ جمعیت کا رکن ہوں، لیکن مسلک کے سطح پر ان کو ادب اور احترام سے پیش آتا ہوں اور ان کو اپنی تائید اور حمایت سے آراستہ کرنا اپنے فرائضی منصبی سمجھتا ہوں. جب آپ میری ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں تو آپ کو مولانا کے بارے میں تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے. بیہودہ کلمات کہنا مناسب نہیں ہے. جی آپ کہیں گے کہ یہ عمران خان کا آدمی ہے. کروڑوں عمران خانوں کو فضل الرحمان کے جوتے پہ قربان کر، سمجھے؟ کروڑوں زرداری. کوئی زوری مجھے منوا سکتا ہے، اپنے حکومت میں جیل میں ٹھوس سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل سے علماء کی محبت نکالے. سمجھے؟ فضل الرحمان کچھ بھی ہمیں لعنتیں بھی بھیجیں، اس کی لعنتیں اور اس کے غصے بھی ہمارے لیے ان کے پیار سے بہتر ہے. نہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی اس نے چوری کی ہے ملک کے خزانہ. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم صاحب نسبت بھی ہیں اور دین کی اشاعت کے لیے پورے ملک میں کام بھی کر رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو نبھائیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. جمعية علماء الإسلام والتي يشرف عليها فضيلة الشيخ فضل الرحمن، والذي يقوم بجهود عظيمة لخدمة العلم والعلماء ولجمع كلمة المسلمين، فإننا نتوجه بالشكر. وجمعية علماء الإسلام لكي نكون مع علماء المملكة العربية السعودية ومع علماء الحرمين الشريفين ومع إمام الحرم المكي الشريف يدا واحدة يدا واحدة يدا واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة وقوة واحدة. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے جس کے ہمارے پہلے سابق بڑے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان تھے، آج ان کے صاحبزادے جو اس کے آل ہیں، اور عربی میں کہا جاتا ہے خیر و خلف لخیر سلف. آج اللہ نے ان کو اس جمعیت کو ایسا قائد دیا ہے جو جرأت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرتا ہے، مدارس کا دفاع کرتا ہے، مساجد کا دفاع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے اور اسلام کے خلاف ہے ہر محاذ پر، سیاسی اعتبار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر سطح پر اس کوشش کو، ان ذرائع کو اختیار کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے.
گوبلز کا جو فلسفہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے کو شبہ ہونے لگے کہ کہیں یہ سچ تو نہیں ہے، آج جھوٹ مسلسل اور اتنی قوت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ کا دشمن آپ کو مشتعل کرنا چاہتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے وہ کام کرانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو اور آپ کے بزرگوں کی روایات کو وہ پامال کر سکے۔ Jamiat Ulama Islam can lead all the field of life. Jamiat Ulama Islam can lead all the people of Pakistan. And Jamiat Ulama Islam is the point, that is the point of the unity of Pakistan. اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت، اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اس کو خونریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ خالصتاً جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں بڑی بہادری کے ساتھ تمام طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پوری امت کا اعتماد حاصل کر کے اس کیس کو حل کیا تھا۔ سینکڑوں علماء اور محترمین کی طرف سے جمعیت علماء اسلام کو اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ اجتماع جن مقاصد عظیم اور جن مقاصد حسنہ کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا عظیم مقصد اسلام کے پیغام امن، اسلام کے پیغام عدل و اعتدال، میانہ روی، تحمل و برداشت کو عام کرنا اور اجاگر کرنا ہے۔ کہ آج بھی اسلام سب سے زیادہ مقبول ترین دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں انسانیت کو امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نظر نہیں آ رہا جو انسانیت کو امن کا پیغام دے رہا ہو۔ جمعیت کا نعرہ، جمعیت کا نام، رب کی زمین پر ہو رب کا نظام، یہ رحمان کا فضل ہم پہ ہوا، اکابر کا سایہ میسر ہوا، یہ رحمان کا فضل ہم پہ ہوا، اکابر کا سایہ میسر۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے۔ انسان کا جسم، اس میں آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ سارا جسم ہاتھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم آنکھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم کان بھی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح دین بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی اللہ نے مختلف انداز بنا دیے۔ مدارس والے بھی اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، جو ایوانوں میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جماعت کے دوست اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے یہ نہیں دیکھنا تو بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے
بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ نے اپنے والد محترم کا علمی اثاثہ فتاوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چھپوائی ہے، جس کی میرے پاس 5 جلدیں ہیں، شاید اور بھی آ گئی ہوں۔ اس کی تیسری جلد میں صفحہ 67 پہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا ہے شیعوں کے متعلق، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو ہے یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، پاکستانی شیعوں میں سے پاکستانی جو ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آج کوئی آپ زیادہ پہچانتے ہیں ان کو مفتی محمود سے، آپ بڑے سیاستدان ہیں ان سے، اس لیے جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کھل کر اپنے والد کا مشن بتایا ہے، تو جو کہے مولانا کا یہ مشن نہیں ہے وہ مولانا کو گالی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ باپ کے مخالف ہیں۔ ہم مولانا کو یہ گالی نہیں دیتے، ہم ان کی ایمانداری امانت داری پہ اعتماد کرتے ہوئے میں صاف کہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے تو یہ چھپتا ہی نہ، انہوں نے چھپوا کے دے دیا ہے، باقی سیدھی بات ہے نعرے مارنا آپ کا کام ہے، ان کا کام تھوڑی ہے۔ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اس پر صرف ایک واقعہ بطور دلیل کی پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا، اور ایک آج کا واقعہ آپ کے سامنے بطور لطیفہ کہہ لیں یا اپنے دفاع کا کہہ لیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہمارے دیوبندیت کے بہت بڑے عالم ہیں، میدان سیاست میں ہمارے قائد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مولانا نے فلاں فلاں سے اتحاد کیا ہے، میں کہتا ہوں ہم مولانا کے جبے اور دستار کا احترام کریں گے، اور جو ان کے جبے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس کو باہر نکال کے جوتے ماریں گے۔ جب تک دستار کے اندر ہے کچھ نہیں کہنا، باہر نکال کے اس کو گڑگڑا دیں گے، لیکن جبے کا احترام کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے فاتح بن کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو 13 یا 14 اشخاص کے اعلان کیا، یہ جہاں بھی ملے تو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن خطل جس کے قتل کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کعبہ کے پردے کے نیچے چھپ کے گر گڑاتا ہے، رو رہا ہے، فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بیت اللہ کے غلاف کا احترام کیا ہے، اندر چھپے عبداللہ بن خطل کا احترام نہیں کیا۔ ہم مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے جبے میں نیچے چھپے باطل کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لکھا ہے کہ خدمت خلق کی روح سے خدا کی نظر میں مولانا فضل الرحمان بڑھیں یا عبدالستار ایدی۔ عبدالستار ایدی تو پرلے درجے کا زندیق اور ملحد ہے، اس کا فضل الرحمان کے ساتھ نام لینا تیرا منہ توڑ دینے کا قابل ہے۔ فضل الرحمان تو اہل حق کا نمائندہ ہے، اسلام کا مینار ہے۔ زنادقہ اور ملاحدہ کا نام بزرگوں کے سامنے لیتے ہو، شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ جو کہتا ہے کہ بلا امتیاز مذہب کے میں خدمت کرتا ہوں، جو لوگ زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ جہاں نمازی و ایرونچی ایک ہے، اور جنہوں نے زنا کو ترویج دینے کے لیے پنگوڑے لگائے ہیں، اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں سودی رقمیں دے دو، انہیں آپ اسلام کے خادم سمجھتے ہیں۔ اسلام کو مذاق بنایا ہے آپ نے۔ ابھی اپنے جگہ پر 500-600 طلبہ میرے ساتھ جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسی طالب علم نے 80,000 میں، کسی نے لاکھ میں، کسی نے 1.5 لاکھ میں اپنے کمرے بنائے۔ سنا ہے کبھی اس طرح؟ خیمے اپنے لگائے، بالکل آپ دیکھیں گے کہیں گے افغانستان کی کوئی بستی ہے، واللہ وہاں پڑھ رہے۔ وظیفہ، رعایت، سہولتیں کچھ بھی ہمارے اصطلاح میں بھی نہیں ہے۔ ایک تبلیغی نے 20-22 ہزار کا ایک چھپرا لگا کر کے مجھے دیا، میں نے 20-25 لڑکوں کو، 10-15 لڑکوں کو وہاں ترجمہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے خدا اسے کھلا رہا پلا رہا۔ ایجنسی والے آگے، وہ روزانہ نازم، ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آگے، بڑے اچھے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی، کہتے آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے مولوی ہیں۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگے مولوی صاحب
آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے, کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. میں نے کہا امریکہ دیتا ہے. ہم کام ہی کرتے ہیں امریکہ کے لیے مولوی لوگ, اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر, امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے, وہ بہت خیر خواہ, بہت شریف ہے. تو میں نے کہا امریکہ, تو وہ بھی بہت ہنسے, کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے, لیکن صحیح بات بتا دو. میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے, امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ, اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے, کون کون سے لوگ. میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے, تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پہ قربان جاؤں, 35 سال مجھے کھلائے. اگر مولانا سلیم اللہ آ جائے کہ مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, میں بالکل نہیں بتاؤں گا, چاہے مجھے ذبح کرے. میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے. کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ, آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا عمران خان سے. ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ. میں نے کہا صحیح بات, وہاں مزہ ہے. میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی ہوں, صاف سی بات ہے. کہتے نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ. میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں, اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے, نہ مسلم لیگ والے قبول, نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا. کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ, اس پگڑی ساتھ قبول, مجبور ہو کر فضل الرحمان کے ساتھ لگا ہوں بس. فضل الرحمان کی جماعت میں جڑ گئے, مجبوری ہے ہماری, ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں, جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں. ہے سہولت. اللہ ہمیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آباد میں دو بیٹھے ہیں, ایک کا نام عمران خان ہے, ایک کا نام طاہر القادری ہے. میں مذہب کی بات پہ بنیادیں نہیں کر رہا, فرقہ واریت کی بنیاد پہ بات نہیں چھیڑ رہا, اصولی باتیں ذہن میں رکھ رہا. ایک طاہر القادری ہے, ایک عمران خان ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, ان یہودی اور عیسائیوں کو کبھی اپنا اولیاء اور دوست نہ بنانا. ہم نے عمران خان کو دیکھا, اس کو بیٹی یہود نے دی ہے, اس کے سسرال یہودی ہے. ہم نے طاہر القادری کو دیکھا, دنیا بھر میں روم میں ان کا مذہبی ملک ویٹیکن سٹی ہے, عیسائیت کا, وہاں پوپ بیٹھا ہے, یہ جا کے گھٹنے اس کے چومتا ہے. ادارے کا نام منہاج القرآن ہے, انٹرویو اس نے دیا ہے. اس نے کہا میرا واحد ادارہ وہ ہے کہ جس میں ڈگری تب دیتا ہو جب آدمی 4 ماہ عیسائیت کو پڑھتا ہے. اس نے کہا دنیا میں واحد میں ہوں جس نے عیسائیت کی جنگ لڑی ہے. یہ میڈیا پہ بات موجود ہے, ایک کا جرانہ یہودیت سے ہے, ایک کا جرانہ عیسائیت سے ہے. قرآن کہتا ہے یہودیت سے پیار نہ کرنا, عیسائیت سے پیار نہ کرنا. حکومت نون لیگ کی ہے, وزیر اعظم نواز شریف ہے, لیکن اسمبلی میں جس نے جنگ لڑی ہے اس کا نام فضل الرحمان ہے. جس نے جنگ لڑی اس کا نام کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے جنگ لڑی ہے. اور یقین فرمائیں اگر مولانا فضل الرحمان نہ بولتا تو میاں نواز شریف کو بس میں اتفاق نہیں تھا, اس ٹھکر کو سنبھالنا اس کے بس میں نہیں تھا. فضل الرحمان کھڑا ہے اور سینہ تان کے کھڑا ہے, اصولی باتیں کی ہے. اور مولانا کیا بیانات سنے نا, بیانات تو سنے اسمبلی کے, آپ اسمبلی کا بیان سنتے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان کی کارگزاری آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ بہت جلد اعتراض کر لیتے ہیں. آج جب پھنس جاتے ہیں پھر مولانا فضل الرحمان یاد آتا ہے. نانا ہم پھنسے نہ پھنسے ہر حال میں بات کرتے ہیں, بات کرنی چاہیے کہ نہیں بھی انشاءاللہ. ہماری دیوبند کی پالیسی ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, آپ ذہن بنا دیں, اگر تعلیم کا میدان ہو تب بھی مولوی ہو, مسجد کا مصلی ہو تب بھی مولوی ہو, اگر بازار ہو تب بھی مولوی ہو, اور اگر اسمبلی ہو تو تب بھی, اونچی بات سے اسمبلی ہو تو تب بھی. آپ بھی تھوڑی سی ہمت کرو نا, علماء کو اسمبلی میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں جانا چاہیے, ہاتھ کھڑے کرو, تھوڑی سی ہمت کرو, تھوڑی سی ہمت کرو, انشاءاللہ فضا بدل جائے گی. ہمت کرنے کی ضرورت ہے. جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے نیشنل اسمبلی میں بڑی بہادری کے ساتھ تمام طبقات کو اپنے ساتھ جوڑ کر پوری امت کا اعتماد حاصل کر کے اس کیس کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کا سیاست کے میدان میں, مذہب کے میدان میں ایک مقام اور کردار ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اس شخص کو سلامت رکھے. فضل الرحمان میں کئی مفتی محمود دیکھتا ہوں.
مولا فضل الرحمن صاحب دا ورته څه دعا ورته کوم وروخ ځکه زما مخکې د یقینو خو چې خبرې راته وکړې زما عین الیر زما حق الیقین راغی چې یقینا چې دا سړی په دې ملک کې نه وی که نه قسم دی دا دیني مدرسې راله یو کال نه پرېښودې زمونږ د نورو علماو کې مخلص هم شته دی مخلص هم شته دی لیکن دغسې خلک نشته دی چې د دوی په سازشونو پوه هم شي او بې ناکام هم کړي په دې ملک کې دا یو ملا دی د زیړ پګړۍ والا قسم دی زه د هغه د پارټۍ کارکن نه یم تر نن تاریخه پورې چېرته د هغې هغه رکنیت فارم نه دی ډک کړی لیکن ما چې الله نه غوښتل او استخارې مې کولې ما د دنیا د کائنات نظام ته کتل ما الله ته جړل زما پروردګاره داسې یو سړی راکړه کم از کم چې د هغه په لاس زمونږ بیت وي هغه پسې روان وي الله چې د جنت لار کولاو شي قسم مې چې په رب د کعبې وي په نن دور کې د پاکستان په سرزمین باندې دغه یو سړی دی چې زما مجبوري ده زه الله نه یېرېږم زه به سبا قبر ته ځم دا خپې به قبر کې پرتي نه به دې طرف ته په زرګونو فوټه دیوالي دې خوا به هم دیوالي په سر به تبی پرتی سر به نجو چتولې مونږ له فضل الرحمن سره کوي نه لیکن نن زما د دین دپاره زما د مدرسې او جومات دپاره زما د خور د پردې دپاره دغه یو سیسه پلای کوي دیوار دی الله دې ورسره مونږ برقرار کوئی چې په دې د مولانا صاحب پسې ډېرې بدې ردې ویلې کېږي څوک یو څه څوک بل څه څوک بل څه څوک بل څه نابلوز مولانا صاحب سره ملاقات یو 2 غنټې ناستو یو ځای کې څه ضروري خبرې وې نو مولانا صاحب هم دا خبره یاره وي ما پسې سمې ستاسو سوچ دی نو وی خندل مې خبرېږي دې قصو نو ډېر ښه وی ته ته خبرېږي چې زما متعلق زه به نه خبرېږم نو مې بیا نو ما دا هغه څه وي مولانا صاحب وی هر څه چې وی دا خو زما ایمان دا دی چې زه به دا خلک بیا هم د یهودو د ایجنټینا او دا خلق به بیا د یهود د کلچر نه محفوظ ساتم انشاءالله العظیم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم دا زما د قوم بچی دی دا نه پرېږدم نو دومره غټه سینه د امام ابو حنیفه وه د غټو خلکو غټه سینه دا سینه نن په دا دور کې په دا مخ د ځمکه او د اسمان لاندې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دا کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علماء کو مانتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کو نہیں مانتے اور بڑے غلط القاب لیتے بہرحال مولانا فضل الرحمان وہ ایک فرد نہیں ہے وہ ایک کائنات ہے فضل الرحمان ایک جماعت کا نہیں پورے اداروں کا اور بہت سارے تنظیموں کا سربراہ ہے اگر کوئی کہے کہ میں آسمان کو مانتا ہوں لیکن جو آسمان میرے گھر پر ہے اس کو نہیں مانتا ہوں تو احمق ہے بیوقوف ہے فضل الرحمان اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے ماننے کے اب نہیں ہے ہم مانے یا نہ مانے خدا کے ہاں مانا گیا ہے باقی حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلاف وہ بولتا ہے جو مولانا فضل الرحمان کے رتبے کو پہنچ نہیں سکتا جو مولانا کے رتبے کو نہیں پہنچتا وہ مولانا کے خلاف بولتا ہے مولانا مسلمانوں کی آن شان جان ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں ابھی حرمین کے سفر پہ تھا ہماری سعادت حضرت دامت برکاتہم کی خدمت کا موقع ملا ہم 5 دن مدینہ منورہ میں تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شخص کو روزہ رسول پہ روتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مغرب کی نماز کے بعد مولانا نوافل شروع کرتے باوجود ہے کہ مسافر ہے عشاء کی اذان تک نوافل پڑھتے یہ میں نے خود دیکھا ہے خود آپ مجھے سیاستدان دکھا سکتے ہو جو اتنی نوافل پڑھے مولانا کا ختم اب کل ہے جمعرات کو ہے میں نے کل افطاری مولانا کی خدمت میں وہاں اسلام آباد میں موجود ہو کے کی ہے تو کل مولانا کا ختم ہے تراویحوں کو خود پڑھا رہے ہیں آپ مجھے ایک لیڈر بتاؤ سیاستدانوں میں جو تراویح پڑھانے کا جو ہے نا اہل ہو تراویح چھوڑے وہ 1 رکعت پڑھانے کا اہل ہو ذرا دکھا دو کروڑوں عمران خان جمع ہو جائے فضل الرحمان کے جوتے پہ لوگ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ہدایت ہم تو کسی کو گالی نہیں دیتے میرے معلومات کی حد تک تو وہ خود بھی عالم ہیں اور ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں باقی فرشتہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا
सबसे गलतियां भी होती हैं, खताएं भी होती हैं। तुम लोग मकामी हो, ज्यादा जानते हो, हम तो दूर बैठे हुए नाम सुनते हैं ना। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहां खड़े होकर कहा, सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी करने वालों को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। पार्लियामेंट में एक मसीहा अभी भी मौजूद हैं। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ने ये हिम्मत अता फरमाई, वो उनके सामने सीना सफर हो गए। आज सारी दुनिया इस बात से कि मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, वो सारी दुनिया के उलमा के सरखेर हैं। आज मुफ्ती तकी उस्मानी, जिनको सारी दुनिया इस्लाम पहले नंबर का स्कॉलर मानती है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान के हाथ चूमते हैं। हजरत मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रात 12 बजे डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर तशरीफ ले आए। अंदर जाके मौलाना को उनके साथियों ने बताया कि हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब वहां तशरीफ लाए हैं, डेरा इस्माइल खान। तो मौलाना उठ के बाहर आए, हाफिज साहब गाड़ी से निकल के आगे आए, अंदर कमरे में जाकर बैठे, नीचे चटाई पड़ी होती है, इसीलिए चटाई पूड़ी इसको कहते हैं, पूड़ियों का निजाम है, तकिए रखे हुए हैं, वहां बैठ गए। भाई साहब ने फरमाया, मुझे जरा तख्तिया दरकार है, यानी मुझे इजाजत की चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों को उठाया, बाहर जाओ। 12 बजे रात को हाजी साहब तशरीफ लाए, हम कुछ मशवरा कर रहे हैं। हाजी साहब ने मौलाना से ये मशवरा किया कि सिंध में इदाद की पसंद तहरीकें, सिंध में इदाद की पसंद तहरीकें सर उठा रही हैं, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं कि आप अपने साथियों को इस काम की तरफ मुतवज्जो करें कि वहां इत्तेहाद की और इस्लाम की यगानगत की और इस्लाम के आपस में मिलाप की फजा जो उसको कायम करो और पैदा करें। हाजी अब्दुल वहाब साहब के भी वो महबूब नजर थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। और इन दिनों एक पोस्ट लगी है, देखोगा आपने, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब जो 98 साल की उम्र में इंतकाल किया जिन्होंने, और 60 साल जिन्होंने हदीस पढ़ाई है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब काफिरों को बोसा दे रहे हैं।